السلام علیکم دوستو، دا انفو ایٹ ارسلان یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے آگ کے بارے میں کہ آگ کب اور کیسے دریافت ہوئی۔ آج سے ہزارہ سال پہلے دنیا کے لوگ جنگلوں میں رہتے تھے۔ ان کی خوراک یا تو درختوں کے پھل تھے یا شکار کا گوشت۔ جنگل میں رہنے والے جانور انہیں اپنا دشمن سمجھتے اور جب موقع پاتے ان پر حملہ کر دیتے۔ ان کے پاس سوائے اس کے بچاؤ کا اور کوئی طریقہ نہ تھا کہ مقابلہ کریں اور خود مریں یا انہیں مار دیں۔ لیکن بعض اوقات اچانک رات کے وقت جانور حملہ کر دیتے، چنانچہ لوگ اپنے گھر عموماً درختوں یا اونچی غاروں میں بناتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا والے لوگ آگ سے نہ آشنا تھے۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ ایک رات بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک کے ساتھ طوفان شروع ہوا۔ لوگ سہم گئے۔ یکا یک بجلی کے دھماکے کے ساتھ ایک درخت پر گری۔ لوگوں نے دیکھا کہ درخت جل رہا ہے اور اس سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ وہ سمجھے کہ کسی دیوتا نے ان پر عذاب نازل کیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ڈرے سہمے سردی سے کانپتے ٹھٹھرتے اس کے قریب آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب انہیں سردی نہیں لگتی اور ان کے اندر حرارت دوڑنے لگی ہے۔ وہ آگ کی اس طاقت اور بے نظیر اثر پر تعجب کرنے لگے۔ قبیلے کے تمام بچے بوڑھے جو سردی کی وجہ سے ٹھٹھر رہے تھے آگ کے قریب جمع ہو گئے اور اپنا جسم سینکنے لگے۔ اب انہوں نے جانا کہ یہ کسی دیوتا کا قہر و غضب نہیں بلکہ شفقت و رحمت ہے۔ انہوں نے دیوتاؤں کے اس تحفے کو جان سے زیادہ محفوظ رکھا اور اسے پوجنے لگے۔ عین اس وقت جب کہ قبیلے کے لوگ آگ کے گرد جمع ہو کر خوشیاں منا رہے تھے، پاس کی ایک جھاڑی سے ایک جانور نکلا۔ سب نے چونک کر اپنی حفاظت کے لیے پتھر اٹھائے، لیکن بجائے اس کے کہ جانور ان کی طرف لپکے، وہ دوسری طرف بھاگ گیا اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس کے بعد جب بھی قبیلے والوں نے آگ جلائی، انہوں نے دیکھا کہ ادھر آگ کے شعلے اٹھے اور ادھر جانور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ اٹھے۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ دیوتاؤں نے جانوروں سے بچانے کے لیے بھی آگ کو بھیجا ہے۔ پہلے پہل جب آگ دیکھی گئی تو انہوں نے اسے محفوظ رکھنے کے لیے یہ ڈھنگ اختیار کیا کہ جب شعلے ختم ہونے لگتے تو اس میں اور لکڑیاں اور تنکے ڈال دیتے۔ اس طرح انہوں نے آگ کو لمبے عرصے تک قائم رکھا۔ ایک رات جب وہ بہت ساری لکڑیاں ڈال کر سو گئے اور صبح کے وقت اٹھے تو دیکھا کہ صرف کوئلے رہ گئے ہیں۔ آگ کے بجھ جانے کے بعد دوبارہ جلانے میں بہت وقت لگا۔ ایک دن ایک وحشی کسی جانور کے پیچھے پتھر اٹھا کر بھاگ رہا تھا، لیکن شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ اس نے غصے میں آ کر ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر دے مارا۔ اس کے تعجب کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ پتھر پر پتھر لگنے سے آگ پیدا ہوئی۔ جب اس نے یہ بات قبیلے والوں کو بتائی تو عقل مند آدمی سر جوڑ کر بیٹھے اور فیصلہ کیا کہ پتوں کے خشک ریشے چکماک جو ایک خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے لپیٹ کر انہیں ٹکرایا جائے، اس سے یقیناً آگ پیدا ہوگی اور ریشے جلنے۔ اس قسم کا تجربہ کیا گیا تو وہ کامیاب ثابت ہوا۔ آج بھی ہمارے ملک کے بعض حصوں میں جہاں دیا سلائیاں نہیں مل سکتی، آگ جلانے کے لیے یہی طریقہ رائج ہے۔ ادھر چولہے بننے شروع ہوئے اور ادھر آگ جلانے کے لیے مختلف طریقے بھی ایجاد ہونے لگے۔ ہزاروں سال بعد جب گندھک، فاسفورس اور پوٹاس کے فوائد کا لوگوں کو علم ہوا اور سائنسدانوں نے ان کی خصوصیات کا پتہ لگایا تو دیا سلائیاں ایجاد ہوئیں۔ لیکن پرانی اور آج کی دیا سلائیوں میں بڑا فرق ہے۔ سب سے پہلے جو دیا سلائی ایجاد کی گئی، اس کے سر پر پوٹاشیم کلورائڈ گوند اور کھانڈ کی ملاوٹ لگی ہوئی تھی۔ اس کو جب گندھک کے تیزاب میں ڈبویا جاتا تو آگ پیدا ہوتی، لیکن کچھ عرصے بعد اس میں اصلاح کی گئی۔ رگڑ سے جلنے والی دیا سلائیاں بنائی گئیں۔ ان کے سروں کو پہلے پگھلی ہوئی گندھک میں ڈبویا جاتا اور بعد میں ان پر پوٹاشیم کلورائڈ، اینٹی سلفائڈ اور زرد فاسفورس ملا ورنش کیا ڈال دیا جاتا۔ ان دیا سلائیوں کو کسی بھی کھردری جگہ پر رگڑ کر جلایا جا سکتا تھا، لیکن اس قسم کی دیا سلائیاں بھی پہلی دیا سلائیوں سے کم خطرناک نہ تھیں۔ بعض اوقات اتفاقاً معمولی رگڑ سے دیا سلائی جل اٹھتی اور آگ لگ جاتی۔ آج کل جو دیا سلائیاں استعمال کی جاتی ہیں انہیں ہم سیفٹی میچز کے نام سے جانتے ہیں، یعنی محفوظ دیا سلائی کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کے سرے پر اینٹی سلفائڈ، پوٹاشیم کلورائڈ اور کچھ سرخ وارنش لگائی جاتی ہے۔
اس کے علاوہ ڈبیا کی سطح پر سرخ منی سلفائڈ اور پسے ہوئے شیشے اور سریش کی ملاوٹ کا لیپ کر دیا جاتا ہے۔ جب تک دیا سلائی کو اس کی سطح پر نہ رگڑا جائے تب تک آگ پیدا نہیں ہوتی، اس لیے یہ دیا سلائیاں خطرناک نہیں۔ آج کل تمام دنیا میں اسی قسم کی دیا سلائیاں بنائی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی دیا سلائی کے بہت سے کارخانے ہیں جہاں روزانہ لاکھوں ڈبیاں تیار ہوتی ہیں۔ شکریہ۔ اس طرح کی اور اچھے